اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، آپ کو اسلامک سولوشن چینل کی ایک نئی ویڈیو ایک نئے عنوان کے ساتھ آج پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ احباب، ہماری آج کی ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ آپ کے میسیجز، آپ کی درخواستوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر طے کیا گیا ہے۔ ہمیں آپ کی طرف سے فیس بک پر بھی بہت سے میسیجز موصول ہوئے، یوٹیوب پر بھی بہت سے میسیجز موصول ہوئے۔ بہت سے احباب نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کے ذریعے ان کے گھر کی جو گھریلو لڑائی ہے، ناچاکی ہے، وہ دور ہو سکے اور وہ آپس میں تب پیار اور محبت سے رہ سکیں۔ تو اس لیے احباب، ہم جو آج وظیفہ لائے ہیں آپ کے سامنے، اس کا عنوان جس طرح کے بار تھم نیل اور ٹائٹل سے بھی آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کا عنوان کیا ہونے جا رہا ہے۔ احباب، آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اسلامک سولوشن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو نیچے بیل کے بٹن سے سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو آئندہ مستقبل میں آنے والی تمام جو ویڈیوز ہیں وہ بر وقت مل جائیں، وقت پر مل جائیں، اور آپ تمام معلومات سے زیادہ فائدہ بھی حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ احباب، آپ اگر کوئی وظیفہ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ویڈیوز سیکشن میں چلے جائیں، وہاں بہت سے وظائف موجود ہیں، آپ وہاں سے اپنا مطلوبہ وظیفہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو وہاں وظیفہ نہیں ملتا تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر دیں، ہمارے سے فیس بک پیج پر رابطہ کر لیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک وہ وظیفہ جلد از جلد پہنچا کر آپ کو آپ کی جو بھی مشکل ہے اس کو آسان کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ احباب، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب ضرور دیں گے۔ احباب، ابھی اپنے آج کے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں، جو یہ ہے کہ گھریلو لڑائی جھگڑے اور ناچاکی جو ختم کرنے کا وظیفہ کیا ہو سکتا ہے۔ احباب، جس طرح کے ہمارا معمول ہے، ہم ہر وظیفہ بتانے سے پہلے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھتے ہیں، تاکہ اس وظیفے کے اندر مزید برکت نازل ہو سکے۔ تو احباب، درود شریف پڑھتے ہیں، پھر اپنے عنوان کی جانب باقاعدہ طور پر بڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ احباب، درود شریف کے بعد ہم اپنے آج کے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا عنوان آپ کو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، جس کا عنوان ہے کہ گھریلو لڑائی جھگڑے اور ناچاکی ختم کرنے کے لیے کون سا وظیفہ موزوں ہے، کون سا وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ تو احباب، سب سے پہلے جو میں تھوڑی تمہید باندھنا چاہتا ہوں احباب، وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے جو لڑائی جھگڑے ختم کرنے کے لیے اور آپس میں پیار محبت بڑھانے کے لیے جو سب سے اچھی چیز جو ہمیں سیرت سے سیکھنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جو چیز ہمیں ملتی ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں۔ جی ہاں احباب، اگر ہم کسی سے اچھے طریقے سے بولیں گے، کسی کے کام آئیں گے، وہ بدلے میں ہمارے سے بھی اچھے طریقے سے بولے گا اور وقت پڑنے پر ہمارے بھی کام آئے گا۔ تو احباب، یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ کسی سے برے طریقے سے مت بولیے، ہمیشہ اچھے طریقے سے بولیں، آداب سے بولیں۔ وہ احباب، جس طرح کے ہمیں اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، اردو کا مشہور و معروف مقولہ بھی ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو احباب، ایک تو یہ مقولہ ہمیں اپنے بڑوں سے ادب کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر میں جتنے بھی فرد ہیں وہ سبھی ہمارے کمپینینز ہیں، ہمارے ساتھی ہیں۔ تو احباب، ہمیں سب کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے، سب کے کام آنا چاہیے، مشکل وقت میں سب کے کام آئیں، اور ہو سکتا ہے کہ جب کبھی آپ بھی مشکل وقت میں پھنس جائیں تو انشاءاللہ العزیز وہ بھی آپ کے کام ضرور آئیں گے۔ تو احباب، یہ جو تمہید تھی، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ کو بتلایا جا سکے کہ کس طرح سے آپ نے
گھریلو لڑائی جھگڑے کو اخلاقی طور پہ آپ نے اس کو ختم کرنا ہے۔ اب آپ درگزر کر جائیے، کوئی معاملہ اگر کوئی زیادتی بھی کرتا ہے تو درگزر کر جائیے، یہ بھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے، اور معاف کرنے والے اللہ کو ویسے ہی بہت پسند ہیں۔ تو اب ہم اپنے آج کے وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں وقت ضائع کیے بنا کہ ہمارا آج کا جو وظیفہ ہے وہ کیا ہے۔ احباب، یہ وظیفہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ کے متعلق ہے۔ یہ آیت مبارکہ آپ کو روزانہ پڑھنی ہوگی، کتنی بار پڑھنی ہوگی، اور یہ آیت مبارکہ کون سی ہے یہ آپ کو بتلاتے ہیں۔ احباب، پارہ نمبر 14 کے اندر سورہ ہجر موجود ہے۔ سورہ ہجر جو ہے وہ پارہ نمبر 14 کے اندر موجود ہے، اس کی آیت نمبر 47 کو آپ نے پڑھنا ہے۔ احباب، آپ قرآن مجید کھولیے، آپ پارہ نمبر 14 میں جائیے، سورہ ہجر کی آیت نمبر 47 آپ کھول لیجئے۔ احباب، یہ آیت آپ نے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ احباب، 11 مرتبہ آپ نے اس آیت کو ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ 21 دن تک کریں گے۔ کم از کم 21 دن تک آپ اس کو زیادہ دیر بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ احباب، آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف میں آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں یا کوئی اور درود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ افضل ہے کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو۔ احباب، آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، 11 مرتبہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 47 پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد احباب، آپ نے جو بھی لوگ ہیں، جو بھی جن سے بھی لڑائی یا جھگڑا ہے، گھریلو لڑائی ہے، جھگڑے یا ناچاکی کا معاملہ ہے، آپ نے ان کو تصور میں رکھ کر دم کرنا ہے۔ یعنی دم سے مراد ہے کہ آپ نے ان کی نیت کرنی ہے تصور کے اندر، اور اللہ پاک سے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ جی ہاں احباب، آپ نے جب آپ یہ کریں گے، ان کا تصور ذہن میں رکھ کے آپ اللہ پاک سے دعا مانگ لیجئے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ جو وظیفہ ہے اختتام پذیر ہو جائے گا۔ احباب، یہ وظیفہ آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اگر خود کی لڑائی ہی ہے تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ کے بھائی کے گھر میں لڑائی ہے، بھائی اور ان کے آپس میں اہل خانہ کی یا اہل خانہ کی آپس میں، تو آپ احباب اپنے بھائی کے گھر کی نیت اور ان تمام افراد کی جو نیت ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ وظیفہ ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کافی بہترین وظیفہ ہے، اور اس کے انشاءاللہ العزیز اس کی فضیلت، اس کی برکت سے اللہ پاک تمام افراد کے جن کے لڑائی جھگڑے ہیں، جن کے درمیان ناچاکی کا معاملہ ہے، اللہ پاک ان کے دل بدل دے گا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ انسان کا دل میری دونوں انگلیوں کے بیچ میں ہے، میں جدھر چاہوں موڑ دوں۔ جی ہاں احباب، اللہ پاک حاکم ہے، خالق ہے، مالک ہے، تو اس کے لیے کوئی چیز بھی کرنی مشکل نہیں ہے۔ تو احباب، آپ یہ وظیفہ کیجئے، جس کا معاملہ ہے اس کے لیے کیجئے، نیت ذہن میں رکھ کے 21 دن کم از کم کیجئے، اور اس سے زیادہ بھی آپ یہ کر سکتے ہیں۔ وظیفہ ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 47 کو ہر نماز کے بعد آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور آپ نے اس کو 21 دن تک کم از کم کرنا ہے۔ احباب، دوسری جو بات ہے، اگر آپ کی کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے تو آپ اس وظیفے کو کسی اور نماز کے ساتھ 2 مرتبہ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے آپ کوشش کیجئے، سر دھڑ کی بازی لگائیے کہ آپ کی نماز قضا نہ ہو، اور آپ 21 دن تک 5 نمازیں روزانہ پڑھیں، 5 نمازوں کے بعد یہ وظیفہ بھی کریں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک برکتیں ڈالنے والا ہے۔ احباب، اس کے علاوہ جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ تمام احباب کو اس وظیفے کو کرنے کی مکمل اجازت ہے، کسی کو الگ سے ہمارے سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ وظیفہ بلا اجازت کیجئے۔ جو بھی سامعین ہیں، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو مکمل اجازت ہے، اور جن کو وہ آگے یہ وظیفہ پہنچائیں گے، تمام لوگوں کو نیز اس وظیفے کی کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ ہماری یہی وظیفہ نہیں بلکہ ہماری دوسری ویڈیوز میں جو وظائف موجود ہیں وہ بھی کرنے کی اجازت تمام احباب کو مکمل ہے۔ آپ بلا فکر
خوف و خطر یہ وظائف کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ پاک کا ببرکت کلام ہے اور اس کو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ کیونکہ کل ہمیں ایک میسیج موصول ہوا، ہماری ایک بہن تھی، وہ پوچھ رہی تھی کہ ہم نے سنا ہے کہ اگر اجازت کے بغیر وظیفے کیے جائیں تو ان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اب آپ جی نہیں، اللہ کے کلام کا، اللہ کے ذکر کا کوئی بھی نقصان آپ کو نہیں ہے۔ آپ یہ وظیفہ کیجئے، آپ یہ دوسری جو باتیں ہیں، جو بھی سپرسٹیشنز ہیں، افواہیں ہیں، ان پر آپ دھیان نہ دھریں۔ آپ وظیفہ کریں، اللہ پر زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، نبی اکرم پر درود شریف بھیجیں۔ یہی ہماری زندگی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ کے بہت سے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے۔ احباب، اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل اسلامک سولوشن نیچے بیل کے بٹن سے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنا سوال کومنٹ میں درج کیجئے، ہم انشاءاللہ آپ تک جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔